السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ بندہ مومن کا زیور اس کی توحید ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس کا یقین، اس کا یہ یقین محکم کہ وہ اپنا دل، جگر، جان، عزت، آبرو، ایمان سب کچھ اپنے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے جتنی خوبصورتی سے توحید کو بیان کیا ہے، اسی کے حوالے سے ان کے کلام ضرب کلیم سے ہم کچھ اور آج آپ کے سامنے کچھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے اس آنے والی نوجوان نسل کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ رزق انشاءاللہ کلام اقبال کے فیض و برکت سے تقسیم ہوگا۔ اقبال بچوں بڑا خوبصورت فرماتے ہیں، جو بات کہی نا کہ دیکھو فقہ کے لحاظ سے تو ہم سارے مسلمان ہیں، مگر عشق اور فقر کے لحاظ سے ابھی ہمارے ایمان میں بہت کمی باقی ہے۔ فقہ کے لحاظ سے تو ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیا، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، حج روزہ زکات بھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ حج اور عمرہ اتنا ہوتا ہے کہ اب تو سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی حرمین میں، اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود امت رسوا ہو رہی ہے، اس کے باوجود عراق پر، افغانستان پر، کشمیر پر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تباہی و بربادی، مسلمانوں پر جو بے حرمت کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، یعنی افغانستان جیسے غیرت مند معاشرے میں حال یہ ہے کہ مسلمان گھروں میں جا کر بچیوں کے امریکن فوجی اور نیٹو کے فوجی بے حرمتی کرتے ہیں اور کوئی بولنے والا، بات کرنے والا نہیں ہے۔ بوسنیا میں لاکھوں مسلمان بچیوں کو جس طرح بے حرمت کیا ہے انہوں نے، یہ بھی ہمارے پچھلے 8-10 سال کی باتیں ہیں ساری، کوئی ہم پچھلی صدی کی باتیں نہیں کر رہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے وہی بات کہ جو اقبال نے کہی تھی کہ ایک زمانہ تھا کہ زندہ جاوید قوت تھی توحید، لیکن اب صرف نقطہ علم کلام رہ گیا، بحث مباحثہ ہے اس کے اوپر، لیکن اس کی توحید کی برکت اور روشنی سے ہمارے وجود روشن نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہنے کو تو جسمانی طور پر بیٹا بہت سارے مسلمان ممالک آزاد ہیں، مگر آزادی کہتے کس کو ہیں پھر؟ یہ سب کے سب یہاں پہ اگر حکم طاغوت کا چلے، اکنامک سسٹم سود اور ربا، کفر، راسچائلڈ اور راک فیلرز کا چلے، پیپر کرنسی ان کے چھاپی ہوئی چلے، ڈالر کو مسلمان ممالک آپس میں تجارت کے لیے استعمال کریں، سیاسی نظام ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ اور سیاسی جماعتوں کا وہ چلے جو کفر ہم پر مسلط کرتا ہے، ہماری سوشل ویلیوز، ہماری ریلیجس ویلیوز کو وہ ڈیفائن کریں۔ یعنی حد تو یہ ہے کہ آج پاکستان کے اسکولوں میں اسلامیات بھی انگریزوں کی لکھی ہوئی پڑھائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ پرائیویٹ اسکولوں میں جا کے دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ اسلامیات اور پاکستان سٹڈیز ہندوؤں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اسلامیات جو ہے وہ یہود و نصارہ کی لکھی ہوئی کتابیں۔ ہم اس قابل بھی نہیں رہ گئے کہ اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں میں اپنی تاریخ اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اقبال کہتے ہیں کہ امت کے جب سوال ہوتے ہیں نا بچوں، ایک بڑا عجیب تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اپنے کفر اور اپنے زوال کی دلیل بھی قرآن میں ہی تلاش کی جاتی ہے۔ آج بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور مسلمانوں کو حرام کھانے کی، حرام پر عمل کرنے کی، کفر کے نظام کو قبول کرنے کی تعلیم بھی قرآن میں سے ہی نکال کر دیتے ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، اب اسی قرآن میں ترک جہاں کی تعلیم ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ زمانے اگر تم نے اسلام پہ عمل کرنا ہے تو تم اپنے گھر بار چھوڑ کے کونے میں بیٹھ کے کہیں چلہ کر لو، کہیں چلہ لگا لو، کچھ چند دن گزار لو کہیں جا کے، اپنا ذکر فکر، اپنی تسبیح، اپنی مناجات، اپنی اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں، اپنی عبادتیں کہ کونے میں بیٹھ کے کر لو۔ تمہاری ذاتی زندگی میں تو اسلام ہونا چاہیے، مگر اجتماعی زندگی میں اور سیاسی زندگی میں اس ریاست اور دین کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماہ و پرویں کا امیر۔ یہ وہ قرآن جس نے مسلمانوں کو وہ طاقت دی تھی کہ ہم آسمان کے ستاروں کو فتح کرتے پھرتے تھے، پوری کائنات پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ اب اس مسلمان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ زمانے کو ترک کر کے کونے میں بیٹھ کے تسبیح و مناجات کرتے رہو۔ تمہاری ذاتی زندگی اور ہے، تمہاری سیاسی اور تمہاری قوت اور طاقت کی زندگی اور ہے۔ تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ آج بندے مومن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی تقدیر پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ جب وہ ارادہ کرتا تھا تو اللہ اس ارادے کو اس کی تقدیر بنا دیتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا، آج ذلت و رسوائی کا، مسلمانوں کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ
سب کچھ تباہ و برباد، ذلت اور رسوائی قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں ہماری تقدیر میں یہ لکھا تھا. بابا تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا تھا، تمہاری تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم خدا کے رازدار ہو، تمہاری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہیں. تم نے اپنی اس تقدیر کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ وجہ اس کی اقبال کیا بتاتے ہیں؟ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. جو کچھ عرصہ پہلے تک جس چیز کو مسلمان ناپسند کیا کرتے تھے، مسلمان جسے نفرت کیا کرتے تھے، بتدریج وہی خوب ہوا. آہستہ آہستہ وہی چیزیں خوب ہو گئیں، وہی چیزیں رواج بن گئیں، وہی چیزیں مروج ہو گئیں، وہی چیز فقہ اور دین میں داخل ہو گئیں. آج بڑے بڑے علماء نے کاغذ کے نوٹ کے حلال ہونے پر فتوے جاری کیے ہوئے، حالانکہ شراب کسی دور میں حلال نہیں ہو سکتی، کاغذ کا نوٹ بھی حلال نہیں ہو سکتا. مجبوراً ہم استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ پھنسے ہوئے ہیں کفر کے نظام میں. اس کے اوپر بنیاد بنا کر اسلامک بینکنگ بنا دی گئی، نعوذ باللہ، جیسے اسلامی سود خوری اور اسلامی شراب کا نظام. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. کیوں؟ کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اس کی وجہ یہ ہے جب قوم غلام ہوتی ہے نا تو اس کا ضمیر بدل جاتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ٹیلی ویژن پر پاکستان پی ٹی وی ایک چلا کرتا تھا، اور اس وقت باقاعدہ اور ڈرامے اس طرح کے بنائے جاتے تھے پی ٹی وی کے اوپر کہ جن کو فیملی ڈراماز کہا جاتا تھا. پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے دیکھتی تھی، اور ٹیلی ویژن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی. ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہم سارے بیٹھتے تھے. اشفاق احمد صاحب ڈرامے لکھا کرتے تھے، اشفاق احمد صاحب کے ڈرامے بنتے تھے. یعنی ایسے ایسے ڈرامے کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہم کو عشق رسول، ادب رسول، درود شریف، پاکستان سے محبت، ان سب چیزیں اپنے وجود میں پیدا ہوتی تھیں. انسانیت سیکھا کرتے تھے. آج حالت یہ ہے کہ اب ڈرامے تو دور کی بات ہے، اب ٹی وی کے اشتہار دیکھتے انسان کی شرم سے سر جھک جاتا ہے. کیوں؟ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو تھا جو ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا. کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جو حرام چیز تھی وہ تو اس وقت بھی حرام تھی اور آج بھی حرام ہے، لیکن آج کیوں ہمارے معاشرے پہ اتنے، یہ تصور نہیں تھا جب ہم چھوٹے تھے کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی بڑے ایڈوانس ڈرامے بنتے تھے. تصور نہیں تھا کہ خاتون بغیر دوپٹے کے دکھائی جاتی. آج ماشاءاللہ جس چیز کو مسلمان معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم آزاد خیال ہو گئے ہیں، ہم ترقی کر لی ہم نے بہت زیادہ، اس وجہ سے کہ آج ہمارا ضمیر اس کے مقابلے میں زیادہ غلام ہو چکا ہے. جسمانی طور پر تو ہم آزاد ہیں، کہنے کو ایک پاکستان کا اپنا جھنڈا بھی ہے، ہمارا اپنا آئین بھی ہے، 73 کا آئین جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ ملک و قوم کو تباہ برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کا کفر، چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل میں ہو، چاہے فحاشی کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا. آئین میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، آئین میں تو شروع میں آبجیکٹو ریزولوشن ہے آئین کے شروع میں، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اللہ رسول کے قانون کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کوئی شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا جب تک وہ پاکستان کے نظریات پر یقین نہ رکھتا ہو، جب تک کہ پاکیزہ مسلمان نہ ہو، جب تک حرام و حلال کی تمیز کرنے والا، جب تک اس کا ذات اور کردار اللہ کے ولی کا نہ ہو. یقین کیجئے جو آرٹیکل میں صفات لکھی ہوئی ہیں اس شخص کی جو ایم این اے اور ایم پی اے کے الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ اللہ کے ولی کی صفات ہے. اگر آئین پہ عمل کرتے ہو تو پھر اس آئین کو ہم قبول کریں گے جس آئین کو اگر تم امپلیمنٹ کرو اس طریقے سے کہ جہاں پہ حکم اللہ کا چلے، جہاں نظام سود اور ربا کے بجائے اللہ کا، بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو جو خلاف راشدہ کا ہو. ورنہ یہ آئین خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ آئین وکیلوں کا بنایا ہوا ہے. ہم اس آئین پر یقین کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کی امپلیمنٹیشن خلافت راشدہ میں کر کے دکھا دی گئی. وہی بات کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. آج تک معمولی سے معمولی کرائے کا مقدمہ آپ نے نپٹانا ہو تو قانون انگریز کا چلتا ہے، برٹش لا سے. عدالتوں میں چلے جائیے، وہی وکیل، وہی روکا، نائب کورٹ، وہی سارا سلسلہ، وہی نائب فاسد، وہی سارا سلسلہ کا اسی طرح جج، وہی گفتگو، کتابیں بھی وہی جو انگریز کی ہیں، لاز بھی انگریز کے بنائے ہوئے ہیں، لاز، ایکٹس، کلازز جتنے بھی. آزاد کب ہوئے آپ؟ پھر یہی المیہ ہے انفارچونیٹلی. پھر اس کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ میری توحید بہت مضبوط ہے. نہ بیٹا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق نہ کریں. اگر ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اگر ہم بندہ مومن ہونے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں طاغوت کا کفر کرنا ہے. میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان لانا ہے. طاغوت سے کفر کیے بغیر، اس بات کو اکنالج کیے بغیر کہ ہم کفر کے نظام میں رہ رہے ہیں. ہم رہ رہے ہیں کفر کے نظام میں، مگر ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. اس کو ہم اسلامی نہیں بنانا چاہتے، اس کو ہم حلال نہیں کر رہے.
اس نظام کو ہم اسلام کا نام نہیں دے رہے، پتہ ہی ناپاک اور پلیت سسٹم، اس کو چینج کریں، برنگ اے ڈفرنٹ سسٹم، وہ نظام جس کی بنیاد حلال پہ ہوگی. وہ تو مسجد بھی جس کی بنیاد فتنے اور فساد پہ بنی ہو، اس مسجد کو بھی گرا دینے کا حکم ہے. یہ تو پھر کفر اور پلیت اور ناپاک نظام، اس کو کیسے قبول کر لیں؟ تو اس حوالے سے میرے بچوں کوئی سوال اگر ہو آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ. موسٹ ویلکم. سب سے پہلے تو آپ بیٹا ایک سیکنڈ، مائک بیٹا اٹھا لو اپنے ہاتھ میں، مائک سامنے کر لو، آن کر لو، پھر سوال دوبارہ کر لو. سر ہمیں اس کے بارے میں کچھ بکس ریکمینڈ کریں جو اقبال کے بارے میں، جس سے ہمیں نالج ہو اسلام کے بارے میں. بیٹا یہ بہت سارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتابیں کون سی پڑھیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ کریٹیکل سوال ہے کہ دیکھو آج کل ٹیلی ویژن اور میڈیا کا دور ہے، ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں، اور جس کی وجہ سے مائنڈ کنٹرول کرنے کا، لوگوں کے ذہنوں میں جو چیزیں وہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے، اشتہاروں کے ذریعے، اپنی فلموں کے ذریعے. دوسرا جو بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ آج کل ہمارے بچوں کی اردو کمزور ہو گئی ہے پاکستان بننے کے بعد سے، اور ہمارا جس قسم کا تعلیمی نظام ہمارا بن گیا ہے. 1400 سال کی مسلم تاریخ بچے اب آپ کو 3 زبانوں میں ملے گی، عربی میں، فارسی میں یا اردو میں. عربی اور فارسی تو ہمارے بچے ویسے ہی نہیں جانتے، اردو بھی بھول گئے. اور اب سرکاری طور پر کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا میں، ایس ایم ایس کے ذریعے ٹیکسٹ میسیجز جس طریقے سے جاتے ہیں، رومن اردو، جس طرح ٹرکش زبان کو انہوں نے کیا مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں، مدینہ منورہ کے مختلف لائبریریوں میں، اور خاص طور پہ مسجد نبوی کی اپنی لائبریری میں آج بھی آپ کو وہ ہینڈ ریٹن مخطوطات، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ملتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے وہ کتابیں لکھی تھی. تو پچھلے دنوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اجازت اور توفیق دی، سعادت دی مسجد نبوی شریف کی اس لائبریری کو دیکھنے کی. تو وہاں ہم کو دین اسلام کی اتنی شاندار کتابیں ملی، تاریخ اسلام کی حیرت انگیز کتابیں جو ہمارے بزرگوں نے اوریجنل ترکی زبان میں لکھی ہوئی تھی، اور رسم الخط عربی تھا. ہم اس کو پڑھ سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، جس طرح آج عربی پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. مگر المیہ یہ کیا، المیہ یہ ہوا کہ 1924 میں مصطفیٰ کمال نے جب خلافت کو ابالش کیا، اس کے بعد انہوں نے ترکی زبان کا رسم الخط لیٹن کر دیا، لاطینی زبان میں کر دیا، یعنی انگریزی کے حروف کر دیے. لہٰذا ترک بچے جو 1940-30 کے بعد پیدا ہوئے آج تک وہ اپنی 1000 سال کی اسلامی 1400 سال کی اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھ ہی نہیں سکتے کہ جو اب اوریجنل عربی رسم الخط میں لکھی ہوئی. یعنی وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں جو لیٹنائز ٹرانسلیشن جن کی ہوئی ہوئی، لیکن وہ تو بہت معمولی سے. اسلامی تاریخ کی ان کتابوں کو تو آج کل کی ماڈرن ترکی میں ٹرانسلیٹ کیا ہی نہیں گیا. جو سارا خزانہ تھا وہ تو اوریجنل عربی رسم الخط کا تھا، بچے پڑھ نہیں سکتے. تو کسی قوم کو جاہل کرنا ہو، تباہ برباد کرنا ہو، تو سب سے جو اس کا نازک نقطہ ہوتا ہے اس کو اس کی زبان سے محروم کر دو. تو میرے بچوں اس کو یاد رکھنا، جو مرضی کرنا پڑے اردو زبان مضبوط کرو، ہر حال میں اردو کو بہتر کرو. کیونکہ اگر اردو نہیں پڑھو گے تو 1400 سال کی اسلامی تاریخ ضائع کر دو گے. جب اردو پڑھو گے تو پھر اس کے ماخذ زبانیں جو ہیں فارسی اور عربی، ان کی طرف بھی جاؤ گے ماشاءاللہ، اور فارسی بھی پڑھو گے، عربی پڑھو گے، ورنہ تمہیں خالی ترجموں سے، ٹرانسلیشن سے علم نہیں ملے گا. قرآن پاک کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ براہ راست عربی زبان میں ہی قرآن پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن پاک کے تراجم جو ہیں پھر وہ کسی نہ کسی کی رائے ہوتی ہے، کسی کا اوپینین ہے جو اس نے سمجھا ہے. قرآن ہر دور میں اپنے خزانے، اپنے راز کھولتا ہے. ضرور تراجم سے فیض لو، مگر قرآن کے اصل برکت اور خیر اس کی عربی میں. لیکن اس کو سمجھنا بھی تو یہی بات ہے بیٹا. تو قرآن پاک کی جو ٹرانسلیٹریشن ہے، یعنی ایسا قرآن کا ترجمہ جس میں اس لفظ کے نیچے اس کا ایگزیکٹ ترجمہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکا کے ترجمہ اس کے نیچے، ال کا ترجمہ کتاب لا ریب فیہ، لٹرل ٹرانسلیٹریشن جو ہے وہ والے قرآن پاک اگر آپ دیکھو تو اس میں آپ کو کچھ ہی عرصے کے بعد جب آپ بار بار ان کو پڑھو گے قرآن پاک کو، تو آپ کو قرآن کے تمام الفاظ کے معنی خود سمجھ میں آنے لگیں گے. جب آپ براہ راست عربی پڑھو گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ تعداد میں الفاظ آپ کو قرآن میں ایسے ملیں گے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. صرف پڑھنے کی بات ہے. خوف میں مبتلا کر دیا گیا ہے. یہ بھی ایک سازش ہے، آپ دیکھو گے عجیب ناپاک پلیت سازش ہے کہ 4th 5th 6th کلاس میں ہمارے ٹیکسٹ بکس میں عربی پڑھائی جاتی ہے، عربی کا کورس ہوتا ہے. وہ عربی کا کورس اتنا مشکل بنایا جاتا ہے کہ یقین کرو کہ ایم اے اور بی اے کے بچے بھی وہ عربی نہیں پڑھ سکتے جو 5ویں اور 6ٹھی جماعت کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب پہلی دفعہ عربی پڑھتے ہیں دہشت میں آ جاتے ہیں کہ عربی اتنی مشکل زبان ہے، ساری عمر ہاتھ نہیں لگاتے. ناپاک اور پلیت سازش ہے بچوں کو عربی سے دور کرنے کی.
حالانکہ عربی بہت آسان زبان ہے، اس کو اگر الف بے پے سے شروع کروائے بچوں کو، چھٹی زبان کی عربی ہے، براہ راست قرآن کی آیتیں ڈالی ہوئی ہیں، بچوں سے کہا جا رہا ہے رٹ لو، بچے خوف کے مارے ہاتھ نہیں لگاتے دوبارہ. عربی بہت آسان ہے بیٹا، اتنی مشکل نہیں جتنی بنائی. فارسی تو بہت ہی آسان ہے، جتنی پاک سر زمین شاد باد سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ پورا کا پورا فارسی. کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد، اس میں کون سا مشکل لفظ ہے؟ سارے فارسی. فارسی تو یقین کریں آپ 1 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں، اتنی آسان ہے. اچھی سی فارسی کی بیسک کتابیں لے آؤ، شروع کر دو، یو اسٹارٹ ود پک اٹ اپ. تو کچھ کتابیں، پہلی بات قرآن و سنت تو لازمی ہے بیٹا، قرآن پاک کے جو اچھی تفاسیر ترجمے جو نظر آئیں بسم اللہ وہ لو. اس کے علاوہ جو کتابیں ہم ریکمینڈ کرنا چاہیں گے، حضور کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت کتاب مارٹن لنگز کی لکھی ہوئی ہے. مارٹن لنگز ابو بکر سراج الدین کے نام سے ماشاءاللہ کنورٹ مسلمان تھے، برٹش لائبریری میں کام کیا کرتے تھے، اور اوریجنل مسلمانوں کے وہ نسخے جو مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہیں، تاریخی کتابوں کے جو سمرقند بخارا سے اور سینٹرل ایشیا سے اور غرناطہ اور اندلوسیہ سے وہاں یورپ پہنچے تھے، ان نسخوں کی مدد سے انہوں نے حضور کی سیرت مبارکہ پہ کتاب لکھی ہے، دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مارٹن لنگز، وہ کتاب بڑی کمال کی ہے، اس کو ذرا کمال کی اور بڑے ادب سے لکھی گئی ہے، اتنے پیار سے لکھی گئی ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ روتے ہوئے پڑھتا ہے. انگلش میں اس کا ترجمہ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن فی الحال رحیق المختوم ایک بڑی اچھی کتاب، اس پہ ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، بڑی خوبصورت کتاب ہے ماشاءاللہ، وہ حضور کی سیرت مبارکہ پہ اردو میں خوبصورت کتاب ہے، اس کو پڑھیے. اور پھر ماشاءاللہ سیرت کے حوالے سے جو ملتی ہیں کتابیں. انگریزی میں ایک اور کتاب ہے پڑھنے والی، محمد اسد لیوپولڈ ویس کے نام سے، پہلے جرمن تھے پھر مسلمان ہوئے، ان کی کتاب ہے دی روڈ ٹو مکہ. بڑی خوبصورت کتاب ہے. 1920 اور 30 میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس زمانے کے دور میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی اور مسلمانوں، وہ ایک آپ کو تاریخ کے حوالے سے عرب دنیا کی ماشاءاللہ مسلمانوں کے، جب مسلمان دنیا میں جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی ہر جگہ پہ، ایک بہت خوبصورت تاریخی پس منظر دے کے آپ کے پرسپیکٹو کو بہت مضبوط کر دیتی ہے، روڈ ٹو مکہ. پھر اردو میں آئیے بات ہم، علامہ اقبال لازمن، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. پھر اقبال دیکھو، کلام اگر اقبال کا بہت زیادہ آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس میں بہت آسان کلام بھی ہے. ہم نے بہت پروگرام اقبال کے حوالے سے کی، اب ماشاءاللہ اقبال پک کرو گے، اقبال آپ کو سمجھ میں آنے بھی لگے گا. اقبال کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا تحفہ ہے. اقبال نے جو قرآن و سنت کی تشریح کی ہے، جو قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بتائے، جو نفس شناسی کی ہے، جو حکیم الامت ہونے کی ڈیوٹی کی ہے، ماشاءاللہ لازم. لیکن اقبال کی بھی تشریح ہے. اقبال کی تشریح کہاں ملے گی آپ کو؟ اقبال اپنے کلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، جذبے کو، جنون کو اور عشق کو، تو پھر نسیم حجازی کو پڑھو. نسیم حجازی کے درجنوں ناول ہیں. خاک اور خون جو ہے وہ پاکستان بننے کی تاریخ پہ ہے. جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ پاکستان بنا کس طرح، خاک و خون میں لکھا ہوا ہے. ٹیپو سلطان کی تاریخ کیا ہے، وہ قور تروار ٹوٹ گئی میں ہے. بغداد کس طرح تباہ ہوا، مسلمانوں کس طریقے سے بے حسی دنیا میں چھائی ہوئی تھی، اور کس طریقے سے کیا مسلمانوں کو ظلم رسوائی، وہ آخری چٹان میں ملے گی آپ کو. کس طرح مسلمان قافلے نکلتے ہیں حجاز سے اور رومن اور پرشین امپائر کو ملٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ قافلہ حجاز میں ملے گی آپ کو، داستان مجاہد میں ملے گی آپ کو. کس طرح اندلوسیہ سے مسلمان نکالے گئے، کس طرح تباہ برباد ہوئی پوری سیولائزیشن ہماری. کہاں بغداد جو تباہ ہوا تھا، اس سے پہلے اندلوسیہ، اس کے بعد وہ آپ کو کلیسا اور آگ میں ملے گا، شاہین میں ملے گی. نسیم حجازی لازمن پڑھو، ایک کتاب مس نہیں کرنی نسیم حجازی کی. ایک دفعہ پڑھ لو گے وہ بھی آپ کو نارمل نہیں چھوڑے گا. پھر آپ کو وہ جنون سمجھ میں آنے لگے گا کہ اقبال جب جس جوش اور جذبے اور جنون کی باتیں کرتے ہیں، ان پر اسرار لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، دنیا جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، وہ لوگ تھے کیا، وہ داستان دیکھنی ہے، اس کو پڑھو. آج کے دور میں سازشیں کیسے کرتے ہیں کفر، صلیبی فوجیں، صلیبی جنگیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جنگ کس طرح مسلط کی ہوئی ہیں. اس کے لیے التمش کی کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی، پوری سیریز ہے یہ داستان ایمان فروشوں کی، وہ پڑھنے والی ہے، اس کو پڑھو. مختار مسعود کی ایک شاندار کتاب ہے آواز دوست، پڑھنے والی کتاب ہے. آج کے جدید دور کے لوگوں میں، لکھنے والوں میں، قدرت اللہ شہاب، ساری کتابیں پڑھ ڈالو. ممتاز مفتی، سب پڑھ ڈالو ان کو. بانو قدسیہ کی کتابیں پڑھ ڈالو. اشفاق احمد صاحب، ان کو پڑھ ڈالو. واصف علی واصف، ان کو پڑھ ڈالو. آپ کو ایک مسلمان تاریخ سے لے کر پوری مسلم دنیا کی 1400 سال کی تاریخ سے لے کر آج کے دور میں انسانیت، محبت، تعلق، رواداری، پاکستان کی تاریخ، آپ کو جتنا کچھ کم از کم بنیادی بیسک جس کو کہتے ہیں منیمم ریڈنگ سٹینڈرڈ جو آپ کا ہونا چاہیے. ابھی تم بچے ہمارے واقف نہیں ہے نا، جو بنیادی بات ہے. یہ آپ کو یہ کتابوں کا سیٹ پڑ جاؤ گا، آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دو کہ میں نے 3 مہینے میں یہ ساری کتابیں ختم کرنی اور کر لو گے انشاءاللہ. ایک دفعہ پڑھنے بیٹھو پھر خود دیکھو گی. یقین کرو ہماری زندگی کو تبدیل کر دینے والی یہی کتاب ہے. میں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں تھا تو پہلی کتاب ہاتھ لگی، وہ آخری چٹان تھی. 5ویں 6ٹھی میں تھا میں. اردو بھی ٹھیک، اس زمانے میں ہماری اردو کمپیریٹیولی تھوڑی بہتر ہوتی تھی. والدین کی مدد سے بیٹھے پڑھنا شروع کی، ایک دفعہ شروع ہوئے ختم ہی کر پائے.
میٹرک ختم نہیں ہوا تھا تو نسیم حجازی بھی پڑھ ڈالی تھی، اور ماشاءاللہ کلام اقبال بھی شروع ہو چکا تھا، اور داستان ایمان فروشوں کی اور باقی تمام. تو بچوں ان کو تو لازم کر لو، اور انشاءاللہ باقی کلام اقبال تو ہم حلقہ 11 میں بھی اور دوسری ڈسکس کرتے رہیں گے. اقبال کا کلام جو ہے وہ ماشاءاللہ غیر معمولی تحفہ ہے. اتنا بڑا سمجھ، جتنی کتابوں کے اندر نام بتائیں ان سب کا خلاصہ کلام اقبال، لہذا اس کو تو ہم بنیاد بنا کے رکھیں گے. جی بیٹا. اجتہاد کا سر مفہوم کیا ہے اور آج کل کے دور میں اجتہاد کیسے ممکن ہے؟ بیٹا علامہ اقبال نے بہت زیادہ زور دیا ہے ایک ایسے تصور کے اوپر جو صرف مرد آزاد کے لیے. اجتہاد، اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ نکلا کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی مہم پہ روانہ فرمایا تو پوچھا معاذ سے، معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدی رسول اللہ قرآن سے. حضور نے فرمایا اذا لم تجد، قرآن میں اگر تم کو نہ ملے تو. انہوں نے فرمایا سیدی آپ کی سنت ہے، سنت مبارکہ سے. فرمایا اذا لم تجد، نہ ملے تمہیں تو. اب دیکھیے یہاں پہ ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. ترجمہ کرنے والے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، جیسے حضور نے ان سے یہ کہا کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کرو گے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. سنت میں نہ ہو تو کیا کرو گے، حضور نے یہ نہیں فرمایا. لفظ استعمال فرمایا حضور نے اذا لم تجد، اگر تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں. اگر قرآن میں تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے، قرآن میں ہے تمہیں نہ ملے، سیدھی سنت سے ڈھونڈوں گا. اذا لم تجد، سنت میں تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے. تو انہوں نے فرمایا سیدی اجتہد بالرائے، میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے. کہ حضور نے بہت پسند فرمایا ہے کہ ایک بندہ مومن، ایک مرد آزاد جو قرآن و سنت کو جانتا ہو، اور اس کے بعد اس کو قرآن و سنت میں اگر کوئی جواب اس کو نہ ملے تو اس کے بعد وہ سنسیئرلی، اخلاص کے ساتھ اگر وہ مسائل کا حل کرنے کے لیے اپنی رائے استعمال کرتا ہے تو اس کی رائے کو بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ ہے. اجتہاد جب سے مسلمانوں میں زوال آیا، حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی، سیاست ہمارے ہاتھ سے گئی، معیشت ہمارے ہاتھ سے گئی، ریاست ہمارے ہاتھ سے گئی، معاشرہ ہمارے ہاتھ سے گیا، ذلت و رسوا ہوئے مسلمان، تو قدرتی طور پہ میرے بچے دین کے اندر بھی ایک غلامی کا تصور پیدا ہو گیا. ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے وہی بات جو اس کی پہلے بات کہی تھی کہ خود بدلتے رہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کفر کے حق میں فتوے دینا شروع کر دیے، کافروں کا ساتھ دیا. بڑی بڑی جماعتیں پیدا ہوئی مسلمان علماء کی کہ جو انگریزوں کی غلامی کو جائز قرار دیتی تھی. جو مسلمانوں سے کہتی تھی کہ پاکستان کا بننا ناجائز ہے، پاکستان کافرستان ہے، جو کانگریس کا ساتھ دیتے تھے، وہ باقاعدہ جماعتیں تیار کی گئیں اسی کام کے لیے. غلام لوگوں کو پیدا کیا گیا. اجتہاد اس تصور کو کہتے ہیں کہ ایک مرد آزاد جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ رسول کی اطاعت میں، ان کی محبت میں، جدید دور کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے کوئی رائے قائم کرے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. بنیادی شرط اللہ رسول کی محبت ہے اور اطاعت ہے، سنسیئرٹی، اور ان کو قائم، بغاوت میں نہیں. اجتہاد یہ نہیں ہوگا آج کے دور میں کہ آج کے دور میں چونکہ سود اور ربا کا نظام بہت کامن ہے لہذا اس کو قبول کر لیا جائے. یہ اجتہاد جو ہوگا یہ اجتہاد نہیں، فساد ہے، کیونکہ یہ سود اور ربا کے نظام کو قبول کرنے کا جو سبق ہے اللہ رسول کے حکم سے تصادم میں ہے، کیونکہ اللہ رسول کے اعلان جنگ، حالت جنگ ہے اس کے ساتھ آج. لیکن اجتہاد اس پر کرنا پڑے گا. یہ اجتہاد ہوگا کہ آج کے دور میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ سود اور ربا کے نظام سے نکلنے کے لیے ہم طریقہ کار کیا استعمال کریں، دوبارہ سونے اور چاندی کے سکے کو ہم کیسے لے کر آئیں، آج کے اس بینکنگ سسٹم کے مقابلے میں بیت المال کا نظام کیسے قائم کریں. اب یہ ہمیں قرآن و سنت میں براہ راست کوئی اس کا حکم نہیں ملتا کہ جب پوری دنیا میں کفر کا نظام ہو، پیپر کرنسی شامل ہو جائے، کریڈٹ کارڈز ہو، الیکٹرانک بینکنگ ہو، ڈیبٹ کارڈز ہو، اس دور میں آپ نے شرعی نظام شریعت کا سود اور ربا کی بینکنگ کو ختم کر کے کیسے نافذ کرنا ہے، یہ فقہ میں نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے کہ یہ مسئلے آج سے پہلے کبھی آئے ہی نہیں. آج کے دور میں ان مسئلوں کا حل نکالنا ہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم کس حد تک چلنا ہے، یہ اسٹریٹجی کس حکمت عملی سے چلنا ہے. اجتہاد اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رسول کی محبت میں کیا جائے تو رائے میں اختلاف بھی ہو جائے اگر تو رحمت کا تصور کیا جائے، کوئی پرابلم نہیں. غلطی بھی ہو جائے، اجتہادی رائے غلطی بھی ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ نیت صاف ہے. اسی لیے اجتہادی غلطی معاف ہوتی ہے، اس لیے کہ جب وہ تمام تقاضے پورے کر کے آپ نے فیصلہ کیا، غلطی ہوگی مالک میری غلطی، عاجز بندہ ہوں مسکین، جو کچھ مجھے عطا ہوا میں نے کوشش کی اپنی طرف سے. لیکن اقبال اجتہاد کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہاں سے سیکھے، ہندوستان میں کوئی دین کی وزڈم کہاں سے سیکھے؟ نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق. کوئی بات نہیں، جب کردار ہی نہیں ہے، نہ کردار ہے ہمارے پاس،
نہ سوچ اور فکر میں گہرائی ہے، لذت کردار تو ہے ہی نہیں۔ اب انسان دین کی حکمت کہاں سے سیکھے، کہاں سے یہ سمجھے اس بات کو کہ دین کے وزڈم کیا ہے؟ آج کے دور میں اس سود اور ربا کے نظام کو، کیپٹلزم کامرزم کو تبدیل کر کے ہم اسلامک پولیٹیکل خلافت راشدہ کی بنیاد پہ اکنامک پولیٹیکل سوشل ماڈل کیسے بلڈ کریں، یہ کیسے سمجھ میں آئے جب ہندوستان کے علماء میں نہ کردار ہے، نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے۔ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں؟ وہ جرت کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اجتہاد کے لیے بنیادی شرط ہے جرت، انسان ڈیرنگ ہو، انیشیٹو لے، فیصلہ کرے۔ ایک گروہ آیا حضور کے پاس زکات لے کر، حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو، جس کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا یہ زکات لو اور اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ گروہ فرماتا ہے یا سیدی ہم یہ پہلے ہی کر چکے ہیں، غربا میں ساری تقسیم کر دی، جو بچ گئی وہ آپ کے پاس لے کر آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق حیران ہو گئے، اتنے ان کی وزڈم پہ، ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دین پہ، ان کے شرح صدر پہ کہ دین کی وزڈم کو وہ کتنا خوبصورت سمجھے۔ حضور سے فرماتے ہیں کہ جتنے گروہ ہمارے پاس آئے ان میں سب سے خوبصورت گروہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ واقعی اللہ جس پر کرم کرتا ہے اس کو دین کی حکمت شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس گروہ نے اجتہاد کیا، ان کو قرآن میں ایسا حکم کوئی نہیں ملا، حضور کی سنت میں انہوں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے وزڈم پہ غور کیا کہ زکات کی حکمت یہ ہے کہ اپنے علاقے کے امیر لوگوں سے لے کر اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کرو۔ انہوں نے پہلے ہی وہ کام کر لیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو دین کی وزڈم عطا کر دی تھی۔ اور جب وہ کام کر کے حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے بھی وہی حکم دیا کہ وہ کرو جا کے۔ حضور کے حکم دینے سے پہلے وہ کر چکے تھے وہ کام۔ امیجن کریں ان کی وزڈم کتنی تھی، ان کی انڈرسٹینڈنگ کتنی تھی، سمجھ کتنی تھی دین کی۔ تو حضور نے پھر حضرت ابوبکر صدیق تک اس فیسنیٹ ہو گئے کہ اتنی خوبصورت جماعت ہمارے پاس پہلے کبھی نہیں آئی، جن کا اللہ نے سینہ کھول دیا اور دین کے حوالے سے کہ حضور کے حکم فرمانے سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ دین کا حکم کیا ہوگا۔ تو وہی بات ہے، جرت اندیشہ کہاں؟ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ تو غلامی میں، تقلید میں، جب ایک دوسرے کی نقل کرنے میں صرف آپ آ جاتے ہیں، اپنے ذہن میں سوچنا نہیں چاہتے کہ کس طریقے سے ہوگا۔ زوال تحقیق، تحقیق ریسرچ ختم ہو گئی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، جو علماء ہیں وہ کس قدر بے توفیق ہو گئے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے ہیں۔ ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ کتاب ناقص ہے، یہ لوگ، یہ غلام یہ کہتے ہیں کیونکہ مسلمان کو، مومن کو یہ نہیں سکھاتی کہ اس نے غلام کس طرح ہونا۔ تو بنیادی شرط جو اقبال لگاتے ہیں اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں، اقبال بڑا کلیئرلی لکھتے ہیں کہ اگر انسان غلام ہو، انسان کی فکر گہری نہ ہو، انسان میں جرت اندیشہ نہ ہو، انسان میں جرت کردار نہ ہو، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت اور تعلق میں وہ روحانی فیض اور کیف اور تعلق نہ رکھتا ہو، پھر اس کو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، اس کو تقلید کرنی چاہیے، وہاں اس کو فالو کرنا چاہیے اپنے بڑوں کو، جو بڑے کہہ چکے ہیں بس آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر لو۔ تم اس قابل نہیں ہو، ورنہ تو اجتہاد کرو گے بیڑا غرق کرو گے۔ یہی آج کل کے پھر مولویوں نے، علماء سو نے اجتہاد کر کے جمہوریت کو حلال قرار دے دیا، سیاسی جماعتوں کو حلال، بلکہ خود سیاسی جماعتیں بنا لی، خود اس اچھل کود میں شامل ہو گئے، یہ بالکل ہی پلیت نظام کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اجتہاد کر لیا انہوں نے۔ حالانکہ یہ کفر کا بنایا ہوئے نظام، یہ سارا سلسلہ ہے، اسی بینکنگ سسٹم کو قبول کر لیا۔ ان کے کانسٹیٹیوشن دیکھیں، ان کے سارے مینیفیسٹوز دیکھیں، ان کی سیاسی جماعتوں کے، کفر کے پورے نظام کے اندر رہنا چاہتے ہیں، تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے موقعوں پہ ان کے اجتہاد جو ہیں قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ غلام کا اجتہاد اللہ اس سے بچائے، اجتہاد مرد آزاد و مرد مومن کا ہوتا ہے۔ سر، کیا دین نافذ کرنے کے لیے سیاست کا ہونا ضروری ہے؟ بیٹا دیکھو، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ ایک بڑا خوبصورت ایک شعر فرماتے ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا دین نافذ کرنے کے لیے سیاست کا ہونا ضروری ہے؟ مختصر جواب، لازم ہے، ضروری نہیں، لازم۔ اس کے بغیر دین نافذ ہی نہیں ہو سکتا۔ بابا بلے شاہ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ چار کتاباں اتو لتھیاں، اتو لتھا ڈنڈا۔ اوپر سے اللہ نے چار کتابیں اتاری اور ساتھ اللہ نے اتارا ڈنڈا۔ چار کتاباں کچھ نہ کیتیاں، سب کچھ کیتا ڈنڈا۔ چار کتابوں سے کچھ نہیں ہوا، سب کچھ۔ خلفائے راشدین کے یہ قول ہیں، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی سے، مختلف ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں۔ ان کا مفہوم ہے کہ فرمایا ایک بزرگ نے کہ جو قرآن سے سیدھا نہیں ہوتا اس کو سیدھا کرنے کے لیے مسلمان سلطان ہوتا ہے، مسلمان حکمران ہوتا ہے۔ بھئی قرآن کے احکامات ہیں نا کہ چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، قتل نہ کرو، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ سب کرتے ہیں نا، تو ان کو انسان بنانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ مسلمان سلطان، اتھارٹی، پاور۔ لیکن وہی بات ہے کہ اقبال پر یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب جو اپنے دور میں کام لے گا جس سے، وہ جنیدی اور ارض شیری کی تصویر ہوگا، یعنی اس کے اندر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فقر بھی ہوگا، غیرت بھی ہوگی، ان کی جلال و جمال بھی ہوگا، مگر اس کے پاس سیاسی، پولیٹیکل، ملٹری طاقت بھی ہوگی جو ارض شیر بادشاہ، ایران کے بادشاہ کے پاس تھی۔ بذات خود
सियासी ताकत, पॉलिटिकल पावर, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, वही बात इकबाल ने बड़ा खूबसूरत अपनी एक नज्म लिखी है, आज आप शेयर करते हैं उसको। कुव्वत और दीन उसका नाम है, दीन और मिलिट्री पावर, यानी बड़ा खूबसूरत है कि दीन की मिलिट्री पावर के साथ क्या वाबस्तगी है, क्या जरूरी है। हम वैसे ही तबलीग करके चिल्ले लगा के कई कई दिन तक घरों से निकल के लोगों के दरवाजों पर जाके उनको इस्लाम फैला देते हैं, इस्लाम नाफिज हो जाएगा, लोगों को मुसलमान हो जाना चाहिए। तो इकबाल क्या फरमाते हैं, सिकंदर और चंगेज के हाथों से जहां में 100 बार हुई हजरत इंसान की कबा चाक, सिकंदर और 1000 दफा इंसानियत को तबाह बर्बाद किया। इस टाइम चेक के लिए ताउन किया है लासानी फार्मा ने। लासानी का दूध से अप्लास मिलेट, गले की बीमारियों, खराश, दर्द, वरम और सोजिश से मुकम्मल आराम। लासानी का दूध से अप्लास मिलेट। फौजी ताकत थी ना उनके पास, सिकंदर के पास भी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, बहुत बड़ा सुल्तान था अपने इलाके, पूरी कहां से अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से निकला हिंदुस्तान तक बर्बाद करता चला गया। चंगेज खान मंगोलिया से निकला मिस्र तक जा पहुंचा, तबाह बर्बाद करता हुआ करोड़ों इंसानों को उस जमाने में हलाक किया। खोपड़ियों के मीनार बनाते थे, हजरत इंसान की कबा चाक की उन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया इंसानियत का। तारीख उमम का ये पैगाम अजली है, ये तारीख का हमेशा से ये पैगाम अजली अब्दी है। हिस्ट्री को उठा के देख लो, तुमको हर जगह यही पैगाम नजर आएगा, साहिब नजर नशा कुव्वत खतरनाक। ऐ साहिब नजर, हकीकत जानने वालों, लोगों ये समझ लो कि कुव्वत और ताकत का नशा बहुत खतरनाक होता है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली यही इकबाल लिख रहे हैं। फिर कहते हैं, इस सीलो सुबक सैर जमी गिर के आगे अक्ल हुनर और इल्म हुनर है खशो खासाक। ये जो तूफान है ताकत का नशा जो है, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, फोर्स पावर जो निकलती है, इसको आप रोक ही नहीं सकते किसी इल्म टेक्नोलॉजी से, मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, आर्ट्स एंड कल्चर से, सिविलाइजेशन से, तहजीब से। कोई तहजीब इनके आगे नहीं टिकती है अगर पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर किसी जालिम जाबिर के हाथ में आ जाए। मिसाल आपके सामने है ना, चंगेज खान वहां से निकला, बगदाद मुसलमानों का, इट वॉज अ सेंटर ऑफ मुस्लिम एक्सीलेंस, पूरी दुनिया में मुसलमानों का मरकज था बगदाद। बगदाद में 4 लाख मुसलमान फौज थी। जो बदबख्त इब्न अलकमी, जो उस वक्त का मीर जाफर मीर सादिक गद्दार जो वजीर था खलीफा का, उसने एडवाइस किया खलीफा को कि इस इल्म और हुनर के मरकज में इतनी बड़ी फौज का क्या करना है, डिफेंस बजट कम कर देते हैं, जो आज पाकिस्तान से कहा जाता है ना डिफेंस बजट कम कर दो। उस वक्त लैंग्वेज स्ट्रेटजी इन सबकी हमेशा एक ही होती है कि बगदाद में डिफेंस बजट इतना भारी हम खर्च कर रहे हैं, 4 लाख की फौज सिर्फ बगदाद शहर को दिफा कर रही है, इसको फारिग कर देते हैं, इसकी जगह पे हम आर्ट्स एंड कल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, किताबें, लाइब्रेरियां, बाग बागात, सड़कें अच्छी बनाएंगे। मतलब हम इसको अपनी सोशल अपलिफ्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने पे, वही खुराफात जो आज आप मीडिया में सुनते हैं, जो पाकिस्तान को कहा जाता है कि अपना डिफेंस बजट कम करो। तो 4 लाख की फौज को खलीफा ने रुख्सत दे दी, छुट्टी दे दी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, उससे बड़ा खूबसूरत शहर ही कोई नहीं था, बाग फल। और हाल ये था कि जब चंगेज खान उसके दरवाजे पर पहुंचता है तो उस वक्त खलीफा के पास सिवाय प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स के सिपाही नहीं थे उससे मुकाबला करने के लिए। तो खलीफा हीरे जवाहरात लेकर और चीजें लेकर जो हलाकू खान के पास भिजवाता है, तो हलाकू वही चीजें लेकर खलीफा से कहता है खाओ इनको, जिनसे तुम अपने लिए हिफाजत की तलवारें नहीं बना सके, फौजें नहीं खरीद सके, अब उन हीरे जवाहरात का तुमने करना क्या, खा के पहले मुझे दिखाओ। फिर जब खलीफा के बारे में कहा गया कि खलीफा का खून अगर जमीन पे गिरेगा तो बड़ा अजाब नाजिल होगा, तो उसने कहा हम इस तरह कर लेते कि खलीफा का खून जमीन पे ना गिरे, कालीन में लपेटकर मुसलमान खलीफा को तातारी फौज के घोड़ों के नीचे डाल दिया गया। और वो तमाम इल्म हुनर के जो मरकज थे, कई 100 साल की जो पूरी दुनिया के रिसर्च टेक्नोलॉजी की किताबें थी, फिर उनको दजला में ऐसा फेंका गया, 15 लाख की आबादी के शहर में से सिर्फ कुत्ते जिंदा बच के निकले थे। 1 हफ्ते के अंदर उस शहर का ये हशर किया था। तो इकबाल यही बात कर रहे हैं कि ये जो ऐसा तूफान निकलता है ये फौजी ताकत का, कि कोई इल्म हुनर और टेक्नोलॉजी और साइंस, और जापान वगैरह जो समझ रहे हैं ना इस वक्त टेक्नोलॉजी सेंटर इतने बड़े बन गए और हमारा अमेरिका हमारा दिफा कर लेगा, आने वाले वक्तों में देखिएगा इनके साथ, जापानियों के साथ क्या होता है। वो तमाम कौमें जो अपनी इज्जत दूसरों के हवाले कर देती हैं कि वो हमारी हिफाजत करेगी, उसके साथ क्या होता है। लादीन हो तो जहर हलाहल से भी बढ़कर, अगर ये मिलिट्री पावर लादीन हो तो बदतरीन जहर से ज्यादा खतरनाक है, इकबाल ये लिख रहे हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं हो दीन की हिफाजत में तो हर जहर का तरियाक। अगर ये फौजी ताकत दीन की हिफाजत में हो तो दुनिया में कोई जहर, कोई पॉइजन, कोई शिर्क, कोई कुफर, कोई फसाद, कोई फितना ऐसा नहीं है जिसका ये इलाज ना कर सके। यानी कितना खूबसूरत उन्होंने डिफाइन किया। यानी अगर हजरत खालिद बिन वलीद के पास ये ताकत है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये ताकत है, तो फिर चीन से लेकर यूरोप तक जो सल्तनत बनेगी वहां पे किसी एक इंसान की इज्जत पे हमला नहीं होगा।
ایک کتا بھوکا نہیں مرے گا دجلہ کے کنارے چونکہ عمر ذمہ دار ہے مدینے میں. ایک عورت اپنے کوئی جزیر دور دراز ریگستان میں کوئی عورت بھوکی نہیں بیٹھے گی کہ اپنے سیدنا عمر جب رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک عورت کو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. گھر میں داخل ہوئے دیکھا ایک عورت کھانا پکا رہی ہے, ابال رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں. تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کیسی عورت تو بچوں کو کھانے کو کیوں نہیں دیتی؟ وہ عورت رو پڑی. ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو پتھر ابل رہے تھے اس میں. کہتے ہیں اللہ غارت کرے عمر کو. عورت کہتی ہے اللہ غارت کرے عمر کو, ہم مر گئے, اس نے عمر کا ہمارا دھیان نہیں کیا. میں پتھر ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے, شاید بچے بھوک سے سو جائیں. سیدنا عمر دھاڑے مار مار کے روئے. بھاگے وہاں سے واپس بیت المال میں آئے, بوریاں گندم کی اٹھا کے سامان اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا. غلام کہتا ہے آقا میں اٹھا لیتا ہوں. کہتے ہیں قیامت کے دن میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا. خود اٹھا کے لائے, کھانا پکایا سامنے, بچوں کو کھلایا. بچے کھا کے جب سو گئے, سونے لگے, تو خادم کہتا ہے سرکار آپ نے کھانا پہنچا دیا, اب چلیں یہاں سے. کہتے نہیں, میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے, اب کھا کے سوتے دیکھنا چاہتا ہوں. وہی بات کہ جب وہ طاقت دین کے حصار میں ہوگی تو ہر بیماری کا علاج پھر وہی ہوگی. تو یہ سیاست طاقت قوت کے بغیر دین نافذ نہیں کیا جا سکتا. اور انشاءاللہ خلافت راشدہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. اور یہی بات اگر یہ چنگیز کے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو دنیا کو تباہ برباد کر دے گی. سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوگی, پوری دنیا میں خیر و برکت کا پیغام ہوگی. انشاءاللہ میرے بچوں آئندہ بھی کلام اقبال اور ضرب کلیم پر آئندہ بھی بات کریں گے. اس حلقہ 11 کا ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر و مالک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہر خیر عطا فرمائے. آئندہ کے پروگرام تک اجازت دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.